یہ جو زمین ہے ارتھ پاکستان کی ہو یا دنیا بھر کی ہو، اس میں پھل بھی اگتے ہیں، پھول بھی اگتے ہیں، جڑی بوٹیاں بھی ہیں، غذائیں بھی ہیں، دوائیں بھی ہیں۔ یہ کس نے اگائے ہیں؟ اس کی نعمتیں کھانے والوں، ان سے فائدہ اٹھانے والوں، کبھی سوچا ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کو پیدا کس نے کیا؟ ان میں یہ اثرات کس نے رکھے؟ ایک پھول کی شکل دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے ہو، کتنا خوبصورت ہے۔ بزرگوں نے کہا پھول کو دیکھنے والے ذرا دھیان سے دیکھ، یہ پھول تجھے کچھ کہہ رہا ہے۔ تو وہ پھول اپنے حال، جو اس کی حال ہے اس زبان میں کہہ رہا ہے، مجھے دیکھنے والے تو میرے حسن میں گم ہو گیا، اس کو دیکھ جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جس نے مجھے بنایا ہے۔ تیری تمام جو سوچ ہے وہ مجھ تک آ کے رک گئی ہے، تو مجھے دیکھ کے گم ہو گیا، اس کو دیکھ جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جس نے مجھے بنایا، میری شکل، میرا رنگ، میرا ڈیزائن، مجھ میں خوشبو رکھنے والا میرا خالق ہے، میرا مالک ہے۔ اس کی طرف دھیان دے۔ یہ چیزیں آپ کھاتے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، ایک کھایا اس کا ذائقہ اور، دوسرا کھایا اور، تیسرا کھایا اور، یہ زمین سے ذائقے نہیں نکل رہے، ذائقے اللہ دے رہا ہے۔ ہر ایک میں الگ ذائقہ رکھنے والا، تاثیر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ کھا رہے ہو پھر بھی نہیں سمجھ آتی؟ اور دیکھو، یہ تم نے دوائیں بنائی ہیں کسی کے بیج سے، کسی کی کھال سے، کسی کے رس سے۔ ایک بوٹی کا رس نکالا، دوا بنا دی، ایک بوٹی کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا کے گولی بنا لی، دوا بنا لی۔ بیج ہیں، سیڈز، ان سے دوائیں بنائیں۔ امرود کے بیج ہیں، انگور کے بیج سے تو کتنی دوائیں بنتی ہیں، آپ پھینک دیتے ہیں۔ اس کو چبایا کریں اچھی طرح۔ انگور جو بیج والے ہوں ان کے بیجوں کو اچھی طرح چبایا کرو اور کھایا کرو، کتنی دوائیں بنتی ہیں ان سے، صرف ان بیجوں سے، کسی پھل کے چھلکے سے، کسی پھل کے گودے سے۔ یہ جو زمین، بظاہر زمین میں کوئی طاقت نہیں اگر اللہ نہ رکھے تو، اس نے یہ سب اس میں رکھا ہے۔ تو اچھی گھاس دیکھ رہے ہو، پھول دیکھ رہے ہو، جی یہ گلاب ہے، یہ موتیا ہے، یہ چنبیلی ہے، یہ رات کی رانی ہے، یہ فلاں پھول ہے، یہ فلاں پھول ہے، بنفشہ ہے، یاسمین ہے، رنگا رنگ شگوفے ہیں، عجیب و غریب نباتات ہیں۔ ان سب کو کچھ انسان کھا رہا ہے، کچھ جانوروں کو کھلائی جا رہی ہیں۔ تو یہ جوڑ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے۔ تو اس میں نشانی ہے، کیا ہے؟ آواز آئے پھر کہیے، کیوں میں نے کہلوایا؟ توجہ دینا۔ یہ اتنا سا بیج ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا، سیب کا، ایپل، تفاح، اس بیج میں پورا درخت ہوتا ہے۔ آپ بوتے ہیں، اسی میں تنا ہے، جڑیں ہیں، شاخیں ہیں، اسی میں پتے ہیں، اسی میں پھل بھی ہے، آخر میں پھر وہی بیج آپ کے ہاتھ میں آتا ہے۔ غور تو کرو کہ یہ ایک بیج سے اتنا درخت اور اتنے پھل کون بنا رہا ہے؟ دھیان نہیں دیتے؟ کوئی اور کر سکتا ہے ایسا؟ آموں کی کتنی قسمیں ہیں آپ کے ہاں؟ وہ تو قلمی بنا لیتے ہیں ساتھ میں جوڑ کے۔ یا آم کس نے بنائے ہیں؟ انگور کس نے بنائے ہیں؟ انار کس نے بنائے ہیں؟ حیران ہے، انار کے اوپر ایک موٹا چھلکا ہے، اس کے اندر ایک باریک چھلکا ہے، پھر اندر رس والے دانے ہیں، ان دانوں کے اندر پھر بیج ہیں۔ یہ ایک ایک چیز پہ غور کرو اور پہچانو اپنے رب کو۔ کھاتے ہو، مزے لیتے ہو،
ہر پھل کھا رہے ہو، ہر پھول دیکھ رہے ہو، اپنے گھروں کو سجا رہے ہو پھولوں سے، محفلوں کو سجا رہے ہو، دھیان نہیں دیتے کہ یہ پھول بنائے کس نے؟ اتنے رنگ، اتنے ڈیزائن، اور پھر اس کا انکار کرتے ہو۔ کوئی تمہیں یہاں دنیا میں 2 پیسے دے، اس کو سلیوٹ کرتے ہو، رب نے دیا اس کا انکار کر رہے ہو۔ عجیب مزاج کے ہو۔ معلوم ہوا عقل والے نہیں، نشانی پر دھیان نہ دیں، لیکن اللہ خود فرما رہا ہے ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ سمندر، دریا، نہریں، یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، نہ ہو کیا حال ہو۔ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے، نہ ہو کیا حال ہو۔ سب استعمال کر رہے ہیں، کتنا سانس کھینچتے ہو، کتنا نکالتے ہو، کبھی غور کیا؟ کوئی میٹر لگا ہوا ہے، کوئی بل آیا کبھی؟ مگر انکار کر رہے ہو، ایمان نہیں لا رہے ہو، مان نہیں رہے ہو۔ اے انسان، تو واقعی ناشکرا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہر نعمت پر شکر کرتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی پسندیدہ ہیں۔ اگر اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو ماننے والے بنو۔ کون بنو؟ اونچی کہیے گا۔ یہ جو جھٹلانا ہے نا، وہ فوراً کہہ دیا نہیں جی میں نہیں مانتا، کہنا تو آسان ہے، مگر اس کے نتائج بھگتنا بڑا مشکل ہے۔ یہ انسان، اس کے سر میں درد ہو جائے، ہیڈک، چلا اٹھتا ہے میرا سر پھٹا جا رہا ہے، درد مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، حالانکہ برداشت سے زیادہ تکلیف تو دی نہیں جاتی، مگر وہ تھوڑی سی تکلیف ہو جائے اس پہ چلا اٹھتا ہے۔ اللہ شفا نہ دے، کوئی دے سکتا ہے؟ جتنی مرضی گولیاں، انجیکشن، ڈرپس، ٹوٹکے، ٹونے، جو مرضی کر لو، اللہ نہ چاہے تو کوئی فائدہ، اللہ چاہے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اے انسان، تیرے سر میں درد ہو جائے، تجھے ذائقے بھول جاتے ہیں، تجھے سیر سپاٹے بھول جاتے ہیں، تجھے مزے بھول جاتے ہیں، اتنی سی درد میں بلبلا اٹھتا ہے۔ کبھی سوچا کیوں نہیں کہ میں بے بس ہوں قدرت کے سامنے، میں قدرت کے سامنے جھک جاؤں، اڑی نہ کروں، اکڑوں نہیں، مان لوں۔ مگر یہ انسان، اس کی جو دیکھا جائے گا جی جو ہوگا، یوں کہہ دیتا ہے، معاذ اللہ۔ تیری اتنی ہمت، تجھ سے تو معمولی سا درد نہیں سہا جاتا۔ وہ ماچس کی جب دیا سلائی، میچ باکس دیا سلائی جلاتے ہو، اس کی ہلکی سی آنچ اگر آپ کی کھال پہ آ جائے تو آپ فوراً تڑپ اٹھتے ہو، ہلکی سی آنچ برداشت نہیں ہوتی۔ اس آگ کو سوچو جو انکار کرنے والوں کے مقدر میں ہے۔ ڈرو اللہ سے۔ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو تو اس کو مانو، اس کا شکر کرو۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا شکر کا اصل طریقہ یہ ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال، نعمت کا، اونچی کہیے، یہ ہے شکر اصلی۔ شکر کے معنی قدر کرنے کے ہیں نا، تو اس کا صحیح استعمال۔ اور ہم کیا کچھ کرتے ہیں اللہ کی پناہ، کھانے کا معاملہ ہو، پہننے کا معاملہ ہو، چیزوں کا معاملہ ہو، کس طرح ہم چیزوں کی بے حرمتی یا بے قدری کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے۔ رزق کے معاملے میں کیسے، صفائی کا کیا حال ہے۔ وہ دین جس میں صفائی نصف ایمان ہے، ہمارے ہاں نظر آتی ہے۔ غیروں کے علاقے صاف ملیں گے، ہمارے علاقے آپ کو گندگی سے بھرے ہوئے ملیں گے۔ جس دین میں صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، ان کے ہاں صاف ستھرے رہنے کا شوق۔
نہیں ہے، نہ گھروں کو صاف رکھتے ہیں نہ، اور کھانے پینے کی چیزوں میں روز چھاپے پڑ رہے ہیں، روز آپ کے پاس رپورٹ آ رہی ہے جی یہ فلاں کے کچن سے یہ نکلا اور فلاں کے کچن سے یہ نکلا۔ دکانیں ہیں سامنے بہت سجا کے رکھا، پیچھے جس طرح بنا رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، کیمیکل سے گوشت بنانے لگ گئے، نقصان دہ چیزوں سے دودھ بنانے لگ گئے، یہ جو چنے ہیں ان کے چھلکوں کو پیس کے پتی کے نام سے بیچنے لگ گئے، سرخ اینٹوں کو پیس کر اس میں مرچوں میں ملانے لگ گئے۔ یہ آپ ساری باتیں سنتے پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، یہ کون کر رہے ہیں؟ ناشکرے ہیں یا نہیں؟ 2 پیسے کما لیں گے مگر اس کا وبال سنبھال سکتے نہیں۔ شاید دنیا میں 2 پیسے مل جائیں گے، تم اپنی نظر میں شاید مزے کر لو گے، لیکن اس کا وبال کتنا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ ادھار لینے میں بہت آرام سے جناب جو کہنا پڑے جو بننا پڑے، کیونکہ پیسے چاہیے، اس وقت گھگھیائیں گے، میمنے بن جائیں گے، بہت ہی زیادہ عجیب بڑی ضرورت، اور لینے کے بعد ایسے شیر کے فون بھی نہیں اٹھا رہے، توجہ بھی نہیں دے رہے، احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ انسان کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہو، دیکھو ان میں نشانیاں ہیں، تجھے اور کچھ نہیں تو یہ دیکھ تیرا گزارا نہیں ہے ان غذاؤں کے بغیر، یہ زمین سے اگنے والی چیزیں، پھر بھی نہیں مانتے ہو۔ تو کیا مطلب؟ اللہ کی قدرت دیکھ کر استعمال کر کے اس کی نعمتیں پھر بھی اس کو نہ مانے، تو یہ سمجھداری کی بات اونچی نہیں۔ سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، دن ہے، رات ہے، پہاڑ ہیں، ہموار زمین، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اچھے برے سب کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو اے انسان غور کر، دھیان دے، کریم عزت والے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ پھر کہیے گا۔ لفظ کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کریم، عزت والے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا، اس کو کتاب کریم کہا گیا۔ کیوں؟ اس میں اللہ کا نام بھی تھا، نبی کا نام بھی تھا، تو اللہ نے اس کو عزت والی تحریر فرمایا۔ یہاں اللہ زوجن کریم فرما رہا ہے، جوڑے عزت والے، زوج جوڑے ہو گئے۔ عربی میں زوج شوہر کو کہتے ہیں، زوجہ بیوی کو کہتے ہیں۔ تو جوڑے یہاں مراد کیا ہے؟ جوڑے، عزت والے جوڑے۔ اب جن کو اللہ عزت والا فرمائے، پسندیدہ بھی ہو گئیں، اچھی بھی ہو گئیں، خوبصورت بھی ہو گئیں، سب کچھ، یہ جو ہم لوگوں کو لبھاتی ہیں، پھول ہو گئے، پھل ہو گئے، یہ غذائیں ہو گئیں، یہ زمین پہ سیر کرنے جاتے ہو، یہاں سبزہ ہے، یہاں پہاڑ ہے، تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ رب کی بنائی ہوئی ہیں، اس عزت والے رب کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان سے فائدے اٹھاتے ہو نا؟ تو اگر عزت والے بننا چاہتے ہو تو یہ عزت والے چیزیں ہیں، عزت والے رب کی بنائی ہوئی ہیں۔ تم عزت چاہتے ہو تو اس رب کے شکر گزار بنو، اس کے ماننے والے بنو۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ آپ بھی، اور جو انکار کرتے ہیں وہ تو خیر ان کا تو کلیئر کٹ معاملہ نا، جو انکار کرتے ہیں کافر ہیں، مشرک ہیں۔ تو مسلمان کو تو چاہیے، وہ تو ایمان والا کہلاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو سنبھالے۔ نباتات نافعہ،
مسئلہ سن لو، جڑی بوٹیاں فائدہ دیتی ہیں یا نہیں؟ آواز آئے، پکی بات ہے؟ طرح طرح سے، کتنی بیماریوں کے لیے شفا، کتنی طور پہ غذا، یہ جی گوار پھلی ہے، یہ لوبیا ہے، یہ مونگرے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، کتنی چیزیں کھاتے ہو، کتنوں کی دوائی بناتے ہو۔ تو اللہ نے ان جڑی بوٹیوں میں نفع رکھا ہے یا نہیں؟ ذرا زور سے کہہ دیں۔ کیوں میں نے کہلوایا؟ یہ جڑی بوٹی بھی رب نے بنائی ہے، نبی ولی کو بھی رب نے بنایا ہے۔ جس رب نے جڑی بوٹی میں نفع رکھا ہے، نبی ولی میں کتنا رکھا ہوگا؟ وہاں کیوں انکار کرتے ہو؟ وہ بھی تو رب نے بنائے ہیں۔ لیجئے جی یہ پھل کھائیے، آپ کے لیے مفید ہے، فائدہ دے گا۔ تو اس پھل کو کس نے بنایا ہے؟ فائدہ کس نے رکھا ہے؟ اسی رب نے نبی بنایا۔ یہ پھل ادنا مخلوق ہے، جڑی بوٹی ادنا مخلوق ہے، نبی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ ادھر مانیں گے ادھر نہیں مانتے تو عقل والے ہوئے؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ تو اللہ تعالی نفع رکھ دے جس میں رکھ دے،